اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں شیخ پروفیسر عبدالعزیز بٹ صاحب سے کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، نیک عمل میسر آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ۔ صحابہ کا مجمع لگا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت دینا چاہتا ہے، استعملہ، اسے اپنا نوکر بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا ملازم بنا لیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف یستعملہ یا رسول اللہ؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کی ملازمت اور نوکری کیا ہوتی ہے؟ اللہ جو مہربان ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ اس بندے کو مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے، چاہے جتنا مرضی برا ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، وہ مرن والے کو چنگا کام کر جاتا ہے، اس کی عاقبت سنور جاتی ہے۔ یہ نیک عمل ہی ہے، جنت کا فیصلہ جہنم میں جانا اسی کی بنیاد پہ ٹھہرا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائیں گے، یہ جنت جو تمہیں ملی ہے نا، یہ تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ نیک عمل ہر حال میں تھوڑا سا بھی ہو انسان کے بہت کام آتا ہے، اچھائی، نیکی، خیر۔ آپ اندازہ کریں، جب انسان مرتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاث، یتبع المیت ثلاث، کہ تین چیزیں ہیں جو میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے، چارپائی اٹھاتی ہے نا، تو تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یرجع اثنان، دو تو دفنا کے واپس آ گئے، ویبقى واحد، ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتی ہے۔ اب وہ دو تین چیزیں جو اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال و دولت، اس کی دولت جاتی ہے، پیسہ جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے فیکٹریاں اٹھا لیتے ہیں، ملیں اٹھا لیتے ہیں، اس کا سونا ساتھ لے جاتے ہیں، اس کا بیلنس ساتھ لے جاتے ہیں، یہ نہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور جب مرتا ہے نا تو لوگ آپس میں پوچھتے ہیں چھڈ کے بھی گیا کچھ، یہ پچھلیاں دا کی بنے گا، کنا چھڈ گیا بچیاں واسطے۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو لوگ وہاں باتیں کرتے ہیں، یہ ماشاءاللہ جی 5 کوٹھیاں چھڈ گیا، 10 فیکٹریاں سی دیا، مال ساتھ جاتا ہے، ابھی دفن بھی نہیں ہوتا، بھائیوں نے بھائیوں کے گریبان پکڑے ہوتے ہیں، اب میرا اتنا تیرا اتنا۔ وہاں پر دفن کرنے سے، جنازے سے پہلے باقاعدہ قاری صاحب اعلان کرتے ہیں کہ میت کے ورثاء کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں، جو لین دین کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لینا، ہمارے ابو کا کندھا پاک ہے۔
یہ ہے مال ساتھ جاتا ہے، یہ بھی ساتھ جاتا ہے، اولاد بھی ساتھ جاتی ہے، بھائی بھی ساتھ جاتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، فرض پڑھے نہ پڑھے، نفل تو لوگ کہتے ہیں یار جنازہ پڑھ لو، لوگ کی کہیں گے. 5 بھائی بھی ہو نا گھر میں، وہ کہتے یار جا جنازہ پڑھ کے نا جاندی یاری مل کے آئی، دس دیں کہ اسی نہیں آ سکے، اسی مصروف سی. لوگ جاتے ہیں، بیٹا بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے. اب دفنانے کے لیے قبر میں جاتے ہیں تو کوئی ساتھ دفن ہوتا ہے؟ کبھی کوئی بیٹا ساتھ دفن ہوا ہو زندہ، کسی بیوی نے کہا نہیں نہیں میں نے تو اپنے سرتاج کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں تو ان کے بغیر رہ نہیں سکتی. گھر سے باہر ہوں، اہلیہ کے بار بار فون آتے آپ آ کیوں نہیں تھے، کہاں رہ گئے ہیں؟ بچوں کے بار بار فون آتے ابو پہنچے نہیں. ماں باپ سارے پریشان ہوتے ہیں، بنتا ہے پریشان. محبتوں کی علامتیں ہیں. اگر کوئی ہمارے گھر سے پیچھے فون کرتا ہے تو ناراض نہ ہوا کرے، خوش ہوا کرے. یہ اس بات کی علامت اور نشانی آپ کسی کو آپ کی فکر ہے، کوئی آپ کے بن ادھورا ہے. آپ کے وجود سے ہی ان کے گھر میں خوشیاں آتی ہیں. ناراض نہ ہو، فون ہی کری جاندے ہو، فون ہی کری جاندے ہو، وہ آ جائے گا. یار یہ غلط ہے، آپ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور آپ آگے سے یہ کر رہے ہیں، میں آگے سے یہ کر رہا ہوں. یہ محبتوں کی علامتیں ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. لیکن کبھی کوئی بیوی ساتھ دفن ہوئی ہے، کوئی باپ بچے کے ساتھ دفن ہوا ہے؟ بلکہ جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، کہتے منڈا لے کے آپ تو مٹی باپ ہوتے، مٹھیوں میں خاک لے کے آئے وقت دفن، لوگ زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. اور کسی نے کہا تھا الفت اہل جہاں پہ کیا بھروسہ کیجئے، جا رہے ہیں ڈال کر مٹی وہ جن پر ناز تھا. تو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، وہی مٹی ڈالتا ہے. تو کیا وہ ساتھ کہتا ہے مجھے دفن کر دو؟ کوئی کہہ دیتا ہے میں بھی جانا، میں بھی جانا. لوگ کہتے انہوں پرے کرو یار ہے، اللہ کا بوتا ہی غم کھا گیا. پھر جناب والا وہ واپس آ گئے، مال کی تقسیم بھی ہو گئی. آپ اسلام فرماتے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. ایک چیز کیا جاتی ہے؟ مال و دولت، اس کا میں نے مطلب آپ کو بتا دیا. دوسرے اس کے اہل خانہ جاتے ہیں، وہ دونوں واپس آ جاتے ہیں. تیسری چیز عملہ، اس کا نیک عمل بھی اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. یہ ہے نیک عمل. جب سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا، پھر یہ نیک عمل ساتھ رہتا ہے. پھر قبر کے اندر وہ ساتھ چلا گیا، فرشتوں نے اٹھایا، سوال و جواب کیے. بڑا مشکل مرحلہ، بڑا عجیب مرحلہ. صحابہ اکرام یہاں بڑا رویا کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کا ذکر ہوتا، اتنا روتے کہ ان کی دھاڑی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگوں نے پوچھا حضرت جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کبھی نہیں روئے، لیکن جیسے ہی قبر کی باری آتی ہے آپ بے تحاشا روتے ہیں. کہتے اصل میں قبر نہ پہلا ایک ٹیسٹ ہے. یہاں جو بچ گیا اس کی جنت بن گئی، جو یہاں رہ گیا وہ ہر جگہ رہ گیا. سوالات ہوتے ہیں اس آدمی سے، تمہارا رب کون ہے، دین کیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جب سوالات کے جواب دے کے فارغ ہوتا ہے نا، آتی حسن الوجہ طیب الریح حسن الثیاب. آتی حسن الوجہ، وہ قبر کے سوال دے کے فارغ ہوتا ہے، فرشتوں کے سوال و جواب سے فارغ ہوتا ہے. اچانک پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے ایک خوبصورت سا نوجوان کھڑا ہوتا ہے، حسن الوجہ، بڑی اس کی پروقار اور خوبصورت چہرہ. طیب الریح، اس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. حسن الثیاب، اس کے کپڑے بڑے شاندار ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، ہم بھی اگر دنیا میں دیکھیں، ہمیں کوئی ایسا نوجوان ملے ماشاءاللہ 5-6 فٹ قد ہو، گورا لال رنگ ہو، داڑھی بھرپور ہو، خوشبو آ رہی ہو، لباس بڑا شاندار پہنا ہو، تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں یہ کون آیا. لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. تو ایسے یہ بھی دیکھے گا اس پریشانی کے عالم میں کہ میرا بننا کیا ہے. تو اللہ صاحب فرماتے ہیں وہ جیسی طرح مڑ کے دیکھتا ہے ایک خوبصورت نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان، بڑی پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں، بڑا عمدہ اس نے پیارا لباس پہنا ہوا ہے. تو کہتا بھی تو کون ہے؟
تو وہ نوجوان یا جو بھی چیز شکل اللہ عطا فرماتے ہیں اس چیز کو کہ ابشر برضوان اللہ وجنات فیہا نعیم مقیم، اور میرا تعارف بعد میں لینا، مبارک ہو، ابشر تمہیں مبارک ہو برضوان اللہ، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، وجنات فیہا نعیم مقیم، اور تجھے اللہ نے ان جنتوں کا وارث بنا دیا ہے جن کی نعمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ کہا ٹھیک ہے بھائی، من انت، اور تو کون ہے؟ دس دے۔ انسان کہتا ہے نا کسی کو یار ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں، پر اب ہے کون؟ تو آگے سے وہ نوجوان جواب دے گا انا عملک صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا روزہ، میں تیری نماز، میں تیری زکوٰۃ، میں تیرا حج، میں تیرا کردار، میں تیرا اخلاق، میں تیرا رزق حلال، میں تیرا صدقہ و خیرات۔ کہ نیک عمل ساتھ جاتا ہے، قبر میں بھی جاتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ اور نیک عمل جو ہوتا ہے عزیزو، جو میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ جب بہت ہی محبت کرتے ہیں اسے نیکی کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اور کتنا یہ نیک عمل کام آتا ہے، انسان کے تو کام آتا ہی آتا ہے، انسان کے تو کام آتا ہے نا، انسان کی اولاد کے بھی بیڑے پار کر دیتا ہے۔ آپ نے دنیا میں کتنے لوگوں سے سنا، ہم بھی سنتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی دنیا کی عزتیں عطا کرتا ہے، دین کی بلندیاں عطا کرتا ہے، تو کوئی آگے سے کہتا ہے یار اے تے بندہ ہی بہت چنگا ہے، اور کہتے ہیں نہیں بابے کیا کہتے ہیں، نہیں یہ پیو بہت چنگا بندہ سی۔ تو کیسے کیا کہتے ہیں، انہوں نے انہوں دی پیو دی نیکی کم آ گئی، وہ گڈیاں تے پھردے پے نے، کوٹھیاں بڑھائیاں تے کہندے انہاں دا ابا نا ریڑھی تے پھردا ہوندا سی، ریڑھی لاتا سی، سائیکل بندہ بڑا نیک سی۔ انہاں دے کوئی پیو دی نیکی کم آ گئی انہاں دے۔ اسی طرح ہوتا ہے نیک بندہ مر بھی جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہ بات یاد رکھے، دنیا میں کھنگال کے دیکھ لیں، دنیا میں جو نیک ترین لوگ ہوں گے، چاہے اس نے قسم پرسی میں غربت میں زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کی اولادوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی نہیں ضائع ہونے دیتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، میرے بچوں کی حفاظت کی ضمانت یہ ہے، میرے بچوں کی حفاظت کی ضمانت یہ ہے، میں نے ایک عمر بچائے ہیں پرائے بچے۔ آج کتنے بڑے علماء کی اولادیں ہیں ماشاءاللہ، کہاں سے کہاں اللہ ان کو دنیا جہاں کی نعمتیں عطا کرتی۔ صرف علماء کی بات نہیں، دنیا دار بھی ماشاءاللہ جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اللہ ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ جذبات میں کہہ بیٹھے، کسی نے سوال کیا دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہہ کہ میں ہوں۔ ہاں وہی تھے، بالکل وہی تھے، نبی تھے، رسول تھے، تورات نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو بس یہ ذرا انداز اچھا نہ لگا، اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک اور آدمی بھی ہے جس کے پاس ان چیزوں کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے جیسے نہیں تھے معاذ اللہ، مغرور یا متکبر، کہہ کہ یا اللہ اگر ہے تو پھر مجھے بتا، میں علم سیکھ لیتا ہوں۔ گئے جناب خضر علیہ السلام کے پاس۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیں، 3 واقعات ہوئے۔ حضرت میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب خضر مرتبے میں چھوٹے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن استاد تھے۔ کہا کہ میری کچھ شرائط ہے، اس میں بنیادی شرط یہ ہے میں جو کام بھی کروں جب تک میں اس کا مقصد نہ بتاؤں مجھ سے سوال نہ کرنا، میری مرضی کے بغیر آپ کو سوال کی اجازت نہیں ہے۔ آگے گئے ہیں، کشتی میں سوار ہوئے ہیں، دریا یا نہر جو بھی پار کرنی تھی پار کی ہے، تو وہ حضرت خضر کو جانتے تھے، کشتی والے کرایہ دینا چاہتے تھے، نہیں مولا صاحب تڑکو تھوڑی سی پیسے اللہ دے بندے، باقی تھوڑے لوگوں کو کمائی دینا، نہیں ہم نے نہیں آپ سے پیسے لینے، آپ کرایہ نہ دیں ہمیں۔ محبت کا اظہار کیا۔ اچھا جناب خضر علیہ السلام نے کیا کیا، کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ اب ظاہری بات ہے نا، موٹر سائیکل ہی پنچر ہو جائے، گاڑی ہی پنچر ہو جائے، ہوا نکل جائے تو سفر ہو سکتا ہے آگے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب کشتی کے اندر تختہ ٹوٹ گیا ہے تو پانی کیا ہوگا؟ اندر آئے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہتے لقد جئت شیئا امرا، وہ ہے تسی کی کیتا، آپ کے ساتھ اس نے نیکی کی، آپ نے کشتی کا تختہ ہی توڑ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً شرط یاد آئی، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ ابھی راستے میں قاری صاحب میرے ساتھ تھے، میں بات کر رہا تھا، کبھی کبھار بھولنا بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ باہر کہیں بیٹھے تھے، وقت ہو گیا تو سوٹ پہننا چاہا، جلدی سے پتہ لگا بٹن ہی گھر میں رہ گئے۔ پھر اس کے بعد باہر جلدی سے نکلے تو اچانک ہاتھ ہمارا پتہ چلا گھڑی بھی
وہی رہ گئی ہے. پھر دوبارہ واپس آ کے گھڑی گئی. یہاں روڈ پہ پہنچے ہیں تو ایسے کر کے جیب میں ہاتھ پتہ چلا وہ موبائل بھی وہی رہ گیا. تھوڑی دیر بعد آگے چل کے دیکھا تو پتہ چلا پیسے بھی وہی رہ گئے. تو ہنس رہا تھا, میرے کہا لگتا ہے اللہ نے کسی مصیبت سے بچایا ہے. تو میں بتا رہا تھا, میں نے کہا کبھی کبھار یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بندے کو بھولنے کی عادت پڑ جائے. کہ اگر انسان ہمیشہ ہر چیز یاد رہے تو غموں کو یاد کر کر کے مر جائے گا. ابن القیم نے شاید لکھا ہے کہ بھول جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, کہ انسان اگر غم یاد رکھے اس کو دکھ کے مارے نیند ہی نہ آئے. انسان جب بھولتا ہے پھر ہنستا مسکراتا ہے, دیکھو یار میں یہ بھول گیا, اتنا میں آدمی سیدھا سادہ ہوں, یہ بھی رہ گیا وہ بھی رہ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا لا تؤاخذنی بما نسیت, آپ نہ مجھے پر سختی نہ کریں, میں بھول گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے چلو. آگے گئے تو دیکھا ہے کہ نوجوان ہے, چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا, خضر نے پکڑا اور گردنی توڑ دی. قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, اور تم نے ایک بچہ ہی مار دیا, اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ خطرناک کام کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یار بندہ کیا ہو جائے, کبھی تختے توڑ دیا تھا, کبھی گردنہ توڑ دیا تھا, کردا کی پیا. موسیٰ میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. کہا اچھا جی مجھے ایک موقع دے دیں استاد جی, ایک موقع دے دیں, اب آپ کو شکایت نہیں ہوگی. آگے گئے ہیں تو ایک بستی کے اندر دیکھے مہمان بن کے گئے نا, تو کہا ذرا ہمیں کھانا کھلا دیں. فابوا ان یضیفوہما, کہا نہیں ہم نہیں آپ کی مہمان, نکلو اتوں, تو ہی کون ہے کہ جان نہ پہچان, بن بلایا مہمان. تو خضر علیہ السلام نے دیکھا وہاں ایک نا دیوار گرنے والی تھی نا, ٹیڑھی ہو رہی تھی, گرنے کے قریب تھی. اللہ کے حکم سے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا, وہ دیوار صحیح ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور حیران کن بات, کہتے یار آپ اچھے بندے ہیں, جو نیکی کرتا ہے کشتی کا تختہ توڑ دیتے ہیں, راہ جاتے بچہ مار دیتے ہیں, اور جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, مہمان نوازی نہیں کی, ان کی آپ خدمتیں کر رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ کہا ھذا فراق بینی و بینک, موسیٰ بس اب کوئی چانس نہیں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اچھا تمہیں صبر نہیں ہوا, اب میں تمہیں وجوہات بتاتا ہوں. میں کشتی اس لیے توڑی تھی, ان کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی, اس لیے نیکی کی تھی, بادشاہ کو ضرورت تھی, کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہوتا ہے تو گاڑیاں روک لی جاتی ہیں, کوئی روڈ بلاک کرنا ہوتا ہے تو جڑی گڈی ایتھے لاؤ لین چلائے جا رہے تھے, جو ٹرالا جو ٹریکٹر جو چیز روڈ بند کرنا ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں سرکاری تحویل میں لے لیتے ہیں نا, تو کتنا غریبوں کا نقصان ہوتا ہے. وہ ساری گاڑیاں قبضے میں کر لیتے ہیں کہ بھائی کوئی اسلام آباد نہ پہنچ جائے, کوئی لاہور نہ پہنچ جائے, اڈے سیل کر دیتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے, وہاں اگلی بستی کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے, اس کا آج ہے دماغ خراب. اس نے اپنے فوجیوں کو کہا ہے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے, جڑی کشتی صحیح لاؤ دی لے آؤ, ان کا تختہ میں نے توڑ دیا ہے, میں نے نیکی کا بدلہ نیکی ہی دیا ہے, تختہ میں نے توڑ دیا ہے, سفر یہ کر نہیں سکیں گے. ابھی تو تختہ توڑا ہے, 10 15 20 25 روپے لگا کے تختہ جوڑ لیں گے, اور بادشاہ کشتی کھو کے لے گئے, بعد واپس کوئی نہیں لپڑی. یہ نیکی کی ہے. بچہ وہ فطرتاً برائی تھی اس کے اندر, ماں باپ نیک تھے, اللہ نے ایک حکم دیا, اللہ نے کہا اس کو مارو, میں نیا بچہ اس کو دے دوں گا, اس کے بدلے میں اچھا دے دوں گا. اور رہی وہ بات اما الجدار, تم دیوار کی بات کر رہے تھے نا, کان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. موسیٰ آپ نے دیوار کا کہا تھا, تو دیوار کے بارے میں سننا, وہ دیوار 2 بچے تھے, یتیم تھے, ان کی دیوار تھی. وہ جو یتیم بچے تھے ان کے گھر کی دیوار تھی, اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. انہیں بھوکے چھو دینے, اے بستی والے روٹی کھوائی کوئی نہیں 2 بندیاں نوں, نیچے خزانہ تھا, دیوار گر جاتی تو ساری بستی والوں نے وہ خزانہ نکال کے لے جانا تھا. اللہ نے حکم دیا بچے یتیم ہیں, اور بچے یتیم ہیں, جب بڑے ہو جائیں گے 4 پیسے کمائیں گے, شادی بیاہ کرنا ہوگا, دیکھیں گے گھر چھوٹا ہے شکستہ ہے, کمرے اپنے اپنے پائیے, بیاہ کریے, تو پھر دیوار کو توڑیں گے, نیچے سے خزانہ نکال کے اپنا گھر تعمیر کر لیں گے. ان کے لیے اتنا اہتمام کس لیے ہوا؟ کانا ابوہما صالحا, انہاں دا پیو بہت نیک بندہ سی. یہ ہے نیکی. نیکی اولاد کے کام آ جاتی ہے. دیکھیں وہ ساتھ بھی جاتی ہے میت کے, قبر کے اندر جا کے تسلیاں بھی دے رہی ہے. بندہ جب مرنے لگتا ہے کس ٹینشن میں ہوتا ہے, پتہ نہیں یار میرے بچے نہ کی بنے گا. یتیمی ساتھ لاتی ہے دکھ زمانے بھر کے, یتیمی ساتھ لاتی ہے دکھ زمانے بھر کے. سنا ہے باپ سر پر ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. یتیموں کو لوگ دھکے مارتے ہیں. وتأکلون التراث اکلا لما,
اللہ فرماتے بدبختوں یتیموں کی وراثتیں تم چھین لیتے. اللہ سے میں بھی دعا کیا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں. میں تو کہتا ہوں یا اللہ اولاد تو نے دے دی ہے نا, جب تک ساری اولاد میری آنکھوں کے سامنے بالکل سٹینڈ نہ ہو جائے, کھڑی نہ ہو جائے, مجھے موت نہ دینا. اس عالم میں دنیا سے جاؤں, میری آنکھوں کو راحت ہو, مجھے کام کوئی نہ ہو, اللہ ان کو سیٹ بھی کر دے, شادیاں بھی ہو جائیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, مجھے کسی بچے کے بارے میں دل میں یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میں مرنے لگا ہوں, ایدہ ہن بنے گا کی. کتنی شاندار موت ہے, اللہ سب کو ایسی عطا فرمائے. لیکن اللہ کے حکموں کے آگے سے چل کوئی نہیں سکتا. لیکن ہمارے چیز اختیار میں کیا ہے؟ نیکی. نیکی ہو, ایسی نیکی ہو جس کے اوپر اعتماد ہو, مرنے کے بعد یہ میری کام آئے گی. آج میں سوچوں, آپ سوچیں, اپنے دل میں جھانکیں, گریبان میں جھانکیں, اپنے آپ سے میں سوال کروں, اپنے آپ سے آپ سوال کریں, کیا ہماری کوئی نیکی ایسی ہے جو مرنے کے بعد ہمیں بخشش کروا دے گی؟ بہت زیادہ دفاتر نہیں, نیکیاں کریں جتنی کر سکتی ہیں, جتنا گڑ اتنا میٹھا. جتنی نیکی کریں گے جنت میں اتنے اعلیٰ مقامات ملنے ہیں. لیکن کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے نا بڑی آسان ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر تلاوت قرآن ہے, ان کو آپ تلاوت پہ لگائیں وہ کرتے رہیں گے, باقی کام نہیں کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا بڑا آسان ہے, وہ باقی ہر کام میں سستی کر دیں گے لیکن صدقہ خیرات بڑھ بڑھ کے کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں روزے بڑے اچھے لگتے ہیں, انہیں نفلی روزے, وہ نفلی روزے بڑے لگتے ہیں. عمر حج کا بڑا شوق ہوتا ہے, نیکیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. ہوتی ہے کچھ نیکی جس کو کرنے کے بعد انسان کو سکون بہت زیادہ ملتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب آپ کی ہمارے لیے کوئی نیکی بتائیں, مجھے فون کریں کہ ہمارے لیے کوئی نیکی بتائیں ہم کریں. تو میں کہا کرتا ہوں جس نیکی کو کر کے تجھے زیادہ سکون ملتا ہے وہ کیا کرو, ہمیں چھوڑ دو. جتنی خوشی سے کوئی نیکی کریں گے ثواب اتنا ہی ملنا ہے. جس کو درود میں سکون آتا ہے وہ درود ہی پڑھتا جائے, جسے تسبیح میں سکون آتا ہے تسبیح کرتا جائے, جسے نفلی نماز میں سکون آتا ہے نفلی نماز ہی پڑھتا جائے, جسے نفلی قرآن پڑھنے میں تلاوت کرنے میں سکون آتا ہے وہی کرتا جائے. لیکن کرے اس طرح کے مستقل کرنی ہے, چاہے تھوڑا کرے. خیر الاعمال ادومھا وان قل, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا عمل وہ لگتا ہے جو انسان چاہے تھوڑا کرے مگر کرتا ہی رہے. کوئی روزانہ کی بنیاد پہ ایسی نیکی ہو, پکی نیکی ہو کہ جس کے اوپر پورا یقین ہو کہ جب میں مروں گا اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا کر کے آیا ہے, میں کہوں گا یا اللہ میں یہ کر کے آیا ہوں, یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے, یہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, میں اسی کے اندر لگا رہا. اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اب میں 3-4 نیکیاں گنوا کے بات کو ختم کروں. آپ دیکھیں ایک نیکی ہے مسجدوں کے اندر بیٹھے رہنا. آج ہمارے یہاں کوئی بندہ مسجد کے ساتھ بیٹھا رہے کندے یا پانی کی مصیبت بڑھ گئی, مسیتڑی ہو گیا, انہیں اور کام ہی کوئی نہیں. پتہ کرو جاؤ مسیطے بیٹھا ہے, جاؤ لے کے آؤ پاگل, یہ اتنے ہی بیٹھا ہے. کبھی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, ہم نے وہ ماحول نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے, ہم نے ان کو اپنی مسجد میں دیکھا. ایسے 30-35 سال پہلے حافظ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. ان کو کرسی سے اٹھا کے چھت پہ لایا جاتا تھا. اللہ بخشش فرمائے, ہماری مسجد میں ایک نمازی تھے چوری نویز صاحب, دونوں بازو بھی ٹوٹے ہیں, نالی گردے میں لگی ہوئی ہے, پیشاب کی بھی پرابلم ہے, لیکن اس بندے نے کبھی اللہ اس کی بخشش کرے اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. کہہ سر رہنے دیں نہ آیا کریں, کہتے نہیں یار میں نماز پڑھنی. میرے ماموں افضل بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیا بات ہے اس بندے کی, اللہ ان کی بخشش فرمائے. آج وہ یاد آتے ہیں کہ وہ پہلی صف کے, جن کے نام نے ہماری مسجد میں پہلی صف کے نمازی, تکبیر اولیٰ کے نمازی, کبھی رہی نہیں. آخری وقت میں کینسر بھی ہو گیا, جوانی کا عالم تھا, عمر جتنی تھی اللہ نے اتنی رکھی, تھوڑی کوئی نہیں تھی. یہ نہیں کہتے کہ عمر تھوڑی عمر میں چلا گیا, نہیں, عمر پوری کر کے گیا ہے, جو اللہ نے دی تھی وہ کر کے گیا. لیکن آخری عمر تک اس بندے نے نماز نہیں چھوڑی. آخری لمحے بھی میری ممانی بتاتی ہیں, کہتے جب آخری وقت تھا نا ان کا, بیٹا پاؤں دبا رہا تھا, نماز کا وقت ہو چکا تھا, گیا نہیں, تو بیٹے کو کہنے لگے پوتے نماز پڑھی, ابو نہیں, کہتے اس کو وہی ٹانگ میں چل دفایا, نماز پہلے پڑھ گیا. ایسے نمازی کہاں رہ گئے جنہوں نے مسجدیں آباد کرنی ہو. ایک نیکی کہ مسجد کے کھونٹے بن جائیں. اتنے پکے نمازی ہم نے بچپن میں دیکھے ہیں, ان کے مسلح پہ کوئی ڈر کے مارے کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہیں ہونی آئی نا, اے اودی جگہ ہے. میں نہیں کہتا کہ جگہ ملیں وہ روبار رکھیں, یہ غلط ہے بھائی, لیکن ایک بندہ اس نے کبھی نماز چھوڑی نہیں, تو اس کے احترام میں تو بندہ چھوڑ بھی دے تو کیا ہو گیا. جو 35 سال سے 40 سال سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ امام سے پہلے مسجد میں آتا ہے, سب سے آخر سے مسجد میں جاتا ہے, یہ ایک نیکی ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ان للمساجد اوتادا، صحابہ کچھ لوگ مسجدوں کے قلعے ہوتے ہیں، نمازی نہیں ہوتے. جو قلعہ ایک جگہ ٹھوک دیں گے نا اللہ پھر ٹھوک گیا، وہاں سے وہ نکلتا نہیں ہے. ان للمساجد اوتادا، میں مسجد میں کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں ان کو نمازی نہ کہا کرو، ان کو قلعے کہا کرو، وہ ہوتے ہی ہر وقت مسجد میں ہے. فجر پڑھی، اچھی یار میں اشراق پڑھ کے جاؤں گا. ظہر کے لیے آیا، چلو یار میں عصر پڑھ کے جاؤں گا. مغرب کے لیے آیا، چل یار ہونی تے عشاء ٹائم ہوئے نا میں عشاء. یہ ہم مسجدوں کے نمازی. میں مسجد نبی میں دیکھا کرتا تھا دوران تعلیم، روزانہ الحمدللہ وہاں جاتے تھے. عصر کے بعد یونیورسٹی کی گاڑیاں ہوتی لے جاتی، مغرب عشاء پڑھتے، عشاء کے بعد آ جاتے. تو اچھا وہاں کوشش ہوتی کہ چلے ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھے، وہاں جا کے بیٹھے. مغرب وہاں پڑھتے تھے. تو جیسے بچوں کو ہوتا ہے جیسے امام صاحب کو دیکھیں گے، زیارت کریں گے، تو ہمیں ہوتا تھا چلے وہاں قریب بیٹھیں گے دروازے کے پاس، امام صاحب آئیں گے ان کی زیارت کر لیں گے، نیک لوگ ہیں اللہ کے. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی ہمیشہ وہاں پر کہ شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے گزشتہ سال یا 1-2 سال پہلے. وہ ہر ایک کی جگہ کہ کوئی نہ کوئی بندہ بدل کے بیٹھتا تھا. شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ کی جگہ ہمیشہ امام کے پیچھے ہی ہوتی تھی. وہ آتے بھی آخر میں، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا جب وہ آتے تھے ویل چیئر پہ آتے تھے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا. امام مسجد نبوی کے امام کے پیچھے ان کی جگہ ہوتی، اور جو امام آتا شیخ سے سلام لے کے پھر مصلی پہ کھڑا ہوتا. وہ امام تھے اپنے دور کے بہت بڑے. مغرب سے عشاء تک وہ درس دیتے، ان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا. تو وہ جو ہے وہ کرتے رہتے، ایسے ایسے کر کے کرتے رہتے، بولا بھی نہیں جاتا. اچھا میں نے بڑا حیران ہونا کہ یار کیا وجہ ہے، یہ بندہ یہاں کیوں ہے، اس کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے. ان کے مرنے کے بعد میں نے ایک مضمون پڑھا کہ شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ 50 سال سے کبھی مسجد نبی سے انہوں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. 50 سال مسجد نبی میں ایک نماز نہیں چھوڑی. کبھی عمرہ حج کرنے کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں گئے، کبھی مدینے کے باہر قدم رکھا ہی نہیں، ہمیشہ مسجد نبی کے قریب ہی رہتے ہیں. کس لیے؟ کہتے ایک دن ان کی نا عشاء کی نماز رہ گئی باجماعت مسجد نبی میں. دیکھیں جب مسجد کے کھونٹے اور قلعے ہوتے ہیں کتنی فکر ہوتی ہے. کہتے ہیں مسجد عشاء میں ان کی ایک مدینے سے باہر گئے 50 سال پہلے، کتنے سال پہلے، ایک ان کی نماز باجماعت مسجد نبی میں رہ گئی. پہلی صف کے وہ نمازی رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے. آپ نے السلام نے کیا پوچھا، ابو بکر کی گل سی خیر سی عشاء پڑھن مسیتے کیوں نہیں آیا، خبردار میں تینوں روز ویکھدا وا ایتھے اج تو بعد مسیتوں نماز نہ چھٹی. کہتے اس کے بعد شیخ کبھی زندگی میں مدینے کے باہر بھائی فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، کبھی مدینے کے باہر نہیں گئے. اسی خوشی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نمازوں کا کتنا احساس ہے، کہیں میں غیر حاضر ہو گیا پھر خواب میں آ کے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے مسجدوں کے قلعے مجھے دکھائیں اب کہاں. ان للمساجد اوتادا، ہم نے انتظامیہ کو ڈرا دیا ہے. 2 شیطان ادھر بن کے گروپ بنا کے بیٹھ گئے، 3 ادھر بن کے بیٹھ گئے ہیں. اتنا ہم نے نقصان کیا اللہ کے دین کا. یہاں شرارتیں کرنے کے لیے آتے ہیں کہ عبادتیں کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی خدا کا خوف کرے. لوگوں کی عبادتیں ہم نے خراب کر دی ہیں، اتنی بڑی نعمتوں سے لوگوں کو شیطانیوں کے ساتھ محروم کر دیا ہے. انتظامیہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہے لکھنے کے لیے کہ اذان سے 15 منٹ کے بعد مسجد بند ہو جائے گی. اللہ کے بندو یہاں عبادت کرنے آتے ہو، یہاں شیطانیاں نہیں کرنی، یہاں شرارتیں نہیں کرنی. یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کی آبادی میں لگو اور ایسے لوگوں کو موقع فراہم کرو جو مسجدوں کے کھونٹے ہیں. آپ اسلام فرماتے دل مساجد اوتادا، کچھ لوگ مسجدوں کے قلعے ہیں. ہوتا کیا ہے، الملائکۃ جلساؤہم. آپ اسلام فرماتے جب وہ مسجدوں میں اکیلے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی اجنبیت اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو انسان بنا کے مسجدوں میں ان کے پاس جا کے بٹھا دیتا ہے. تسی کون ہو، کتوں آئے جے؟ بس میں لگتا پیا سی میں کدرا مسیح آئے وا، تمہیں کدی ویکھیا نہیں اتنے کون ہے تسی، بس میں ایویں لگتا پیا سی. آپ اسلام فرماتے اگر وہ مسجدوں میں اکیلے بیٹھے ہو نا تو بندہ تنہائی میں بیزار ہوتا ہے. الملائکۃ جلساؤہم، اللہ فرشتوں کو کہتا جاؤ میرا بندہ کلا بیٹھا جا گپ شپ لاؤ جا کے. پر کہا تم تے کدی ویکھیا ہی نہیں یار، بندہ آیا سی بڑا پیارا یا پتہ نہیں بعد چ نظر ہی نہیں آیا. الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا یفتقدونہم، اگر وہ مسجدوں میں حاضر نہ ہو فرشتے ان کے گھروں میں جا کہتے ہیں حضرت صاحب خیر سے نماز نہیں پڑھنا. فرشتے ان کو پوچھتے ہیں ان مرضوا عادوہم، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی تیمارداری کے لیے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں. انسان پہنچے نہ پہنچے فرشتے پہنچ جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر کوئی مجبوری بن جائے، ضرورت بن جائے تو فرشتے کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو تہاڈا کام آپ ہی کر دیں گے، تسی بیٹھ کے نماز پڑھو تہاڈے کام میں کر دینا. اللہ بیچتا ہے کوئی ہماری ایسی کوئی نیکی ہے ایسا بندہ؟
یہ نیکی پھر میں نے عرض کیا آغاز میں قبر میں بھی کام آتی ہے. یہی جو پکا اور مستقل نمازی ہے اس کے لیے یہ نیکی کتنی کام آتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ادخل المیت القبر، جب کہ پکا نمازی جسے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہوتی، تکبیر اولیٰ کا نمازی، یا دوڑ تو خیر نہیں لگانی مسجد کی جانب، لیکن بڑی محبت اور شوق اور محویت کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. آپ سب جب وہ مر جاتا ہے نا، مثلت لہ الشمس عند غروبها، اس کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو یوں لگتا ہے قبر کے اندر اللہ ایسا سسٹم بناتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے. فجعل فیجلس یمسح عینیہ، وہ اپنی آنکھیں ایسے کر کے ملتا ہے. یار کی ہو گیا، جب بندہ اچانک دیر ہو جاتی اٹھتا ہے نا تو کتنا پریشان ہو گیا، ایسے تو گھبراتا ہو، یار کی ہو گیا میرے نال. تو ایسے کر کے آنکھیں اپنی کرتا ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں ہاں جی ما ربک ما نبیک من نبیک ما دینک. وہ آگے سے کہتا دعونی اصلی، اور یار میری نماز رکھی پہلے پڑھ لیں دو، گلا بات چو کرا گے. یہ نماز اتنی کام آتی ہے. آج یہ ہماری روٹین بنائے اللہ کے بندوں. یہ ایک نیکی، یہ نماز بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ پہلی نیکی میں نے کہا ہے. اور دوسری نیکی اللہ اکبر، لوگوں سے پیسوں کا جب مطالبہ کرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے. دین دین کا کام ہونا، اس میں شفقت اور نرمی کرے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں نا آپ کا بھی کام ہے، میرا بھی کام ہے، آپ کے بھی ملازم ہیں، میرے بھی ملازم ہیں. ایک کو تنخواہ دیں گے، دو کو دیں گے، تین کو دیں گے، 31 کو عید کے زیادہ امکانات ہیں، پر ایک تو پکی ہے نا. جو ماہرین فلکیات بتا رہے ہیں ان کے مطابق 31 کا امکان زیادہ ہے، بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ 31 کا چاند پیدا ہو جائے گا 30 کو ہی، تو امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں پھر. لیکن ایک بھی ہو سکتی ہے، آخر ایک سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر 30 روزے 31 کو 30 ہو جائیں گے. اللہ کے بندو میرے بھی ملازم ہیں، آپ کے بھی ملازم ہیں، اور ان کو 3-4 دن پہلے تنخواہ دے دیں گے تو کیا جائے گا. نہیں اسی اصول بڑے پکے ہیں، اسی دوجی نو دے دی، اسی تیجی نو دے دی، چل نکل اتوں عید دن آ کے لے لیں. اسی نہیں چھیتی دے انہوں نے نپ کے رکھا کرو تھوڑا جہا. یہ 2 دن پہلے تنخواہ دیتی ہیں، سارے خراب ہو جان گے. کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمارے پیسے دینے ہوں گے. نہیں مینوں نہیں پتا جتوں مرضی دے کہ یار مجھے عید گزار لینے دو، میں نے بچوں کے سوٹ لینے ہیں، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، اور نئے نسانوں نہیں پتا تو وعدہ کیتا رکھے تھے. دیکھیں جہاں تک ایسے لوگ ہیں نا جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کی تو سمجھ آتی ہے ہم سختی کریں. وہ میں آپ کے ساتھ ہوں. مطل الغنی ظلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے کسی کے پیسے دینے ہو جان بوجھ کے نہیں دے رہا، وہ ظالم اور چور ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو آپ سے ہم فرماتے ہیں اس کی کھنچائی بھی کی جا سکتی ہے، اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، اس کو برا بھلا بھی کہا جا سکتا ہے، اس کی بے عزتی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اللہ کے بندوں ایک بندہ مجھے اس کے پاس ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہے یہ دے ہی نہیں سکتا، یا دے گا تو تنگ ہو جائے گا. مجھے اور آپ کو چاہیے اس کے ساتھ سختی نہ کرے، اس کے ساتھ نرمی کرے. یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا لم یعمل خیرا قط، وہ اس نے کبھی اچھا کام کیا ہی نہیں، زیادہ کوئی اچھے کام نہیں کرتا تھا. اور کان یداعن الناس، وہ لوگوں کے ساتھ اس کے مالی معاملات بڑے، کاروباری ماشاءاللہ بڑا تھا. اب آپ حضرات جانتے ہیں جو کاروباری ہیں نا ان کا ایک معاملہ ہوتا ہے، کسی سے لینا کسی کو دینا، رننگ میں پیسے رہتے ہیں، آمد و رفت رہتی ہے. کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، چیک کیش نہیں ہوتا، چیک پر نہیں وہ کیا کہتے ہیں باؤنس ہو گیا. جب یہ بھی آپ ہی جانتے ہیں اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ اب اگلی تاریخ کا چیک ڈال دیا، وہ چیک بوگس چیک دے دیا. آپ جانتے ہیں اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لمبی تاریخوں کا چیک دے دیا. اب اس کا لوگوں کے ساتھ نہ مالی معاملہ تھا، بڑا کاروباری آدمی تھا، کسی سے لینے ہیں کسی کو دینے ہیں. تو جب وہ اپنے کرندوں کو اپنے بیٹوں کو گھرائی کرنے کے لیے بیچتا نا تو ایک جملہ کہا کرتا ہمیشہ، خود ما تیسرا، بیٹا جو آسانی سے جو دے لے لینا، وترک ما عسرا، اور جو نہ دے سکے اسے چھوڑ دینا. جو تو پیسے جس سے لینے اس کے پاس ہیں وہ جتنے دے چپ کر کے اتنے لے لینا. کسی سے 2-3 لاکھ لینا کہ میرے کو 50,000 ہے، چل یار تو بجائے دے دے، چل باقی بات جو کر لاگے. اگر کہ بندہ کہے نا میرے پاس ابھی کوئی پیسہ نہیں ہے، میں کچھ دیر کے بعد مہینوں کے بعد دے دوں گا، اسے کہا چل یار کوئی نہیں دے دیں، تو 2 مہینے بعد، 2 مہینے نہیں یار تو 4 مہینے بعد دے دیں. اگر کہ کہے نا میرے کو تو ہے ہی نہیں، ہو سکتا 2-3 مہینے بعد میں تینوں دے دوں، اسے پھر کہنا چل یار میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتے. وہ اب اس کا روٹین یہی، جب بھی گرائی کرنے کے لیے بندے بھیجیں یہی کہنا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ،
اگر تمہیں کسی تنگ دست آدمی سے مالی معاملے کا چانس بن جائے نا تو کیا کرنا، اس کو مہلت دے دینا. اس کو یہ نہ کہ نہیں مینوں ہونی چاہیے، سانوں نہیں پتا، اسی دیکھو اتھوں اتھے پیسے رکھے گا تو اتھوں ہو جائے گا، تو پیر پٹ کے وکھا. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تمہیں پتہ چل گیا بندے کو ہے ہی نہیں، کتوں دے گا یار، کیسے دے گا، کہاں سے دے گا، ہے ہی نہیں، کوئی اگا کے دے دے گا وہ. ہمیں ہمارا گزارا ہو رہا ہے، بہترین ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تنگ دست آ جائے نا، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وہ کہنا یار ابھی تو مجھے گنجائش نہیں، جب گنجائش ہو گئی لینا، چل ٹھیک ہے یار جدو مرضی دے دے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں بہتر یہی ہے اس کو چپ کر کے سارے پیسے وہاں بھی کر دو. نہ کوئی مجبور بندہ پیسے نہیں دے پاتا، وہ آنکھ نہیں ملا سکتا، وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں، پیسے دینے ہوتے ہیں شرم آتی ہے، نگاہ نہیں ملاتے. تو ایسے بندے کو میری گزارش یہی ہے، آرام سے یار تو ساڈا بھرا ہے پھر کیوں یار رہن دے، نہ دے، اور چاہیے 10 اور دے دیں یار، اور لے لے، تو نماز نہ چھڑ یار، تو اچھا آدمی ہے، نیک آدمی، ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، پھر کیا ہوا جو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا، یار معاف کر دیا کرو، نیکی کر دی، صدقہ کر دیا کرو. صدقہ ہے نہیں کرنا اے فلانی پارٹی لو پیسے نہیں آتے پہ اے زکات دے کھاتے دے دو، ہے نہیں، یہ تو فراڈ ہے، اے تے انا منڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انا مارے انی نو تے مکا وجے تھمی نو، اے تے اپنا بھلا کیتا کہے دا بھلا کیتا، یہ تو میں نے اپنا بھلا کر لیا نا. یہ کھاتا زکات کھاتے، یہ 5 لاکھ لینا ہے، زکات کھاتے چاڑ دو، یہ 10 لاکھ، اللہ کے پتہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. جو مستحق اور مجبور ہے اور وہ دے ہی نہیں سک رہا تو اسے کہ اچھا یار چل تو رہن دے. اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. بہتر کیا ہے؟ یہ قرآن کی آخری آیت جو نازل، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے بندو تسی مر کے رب کو جانا، تہاڈا بھی اتنے حساب کتاب ہونا، پھر پھنس جاؤ گے. یہ اللہ نے بھی کہنا نہیں 10 سے تھے 10 سے تھے کی الگ ہے، تو اتنے میں جواب دے تو کیتا کر، پھنس جاؤ گے. اس بندے کو دیکھے، یہ بڑی نرمی کرتا، بڑی شفقت کرتا، جو دیتا کہتا جو دینا لے لو، جو مہلت مانگے ٹائم دے دو، وقت دے دو، جو نہیں دے سکتا تمہیں پتہ چل گیا تجاوزو، انہوں معاف کر دو. اب بیٹے ہیں اب بھائیا تھی کی کر دو، تھی چنگا لوکی خراب کیتے ہوئے نے، تسی ایویں فقیراں نوں مگر لایا اپنے. اللہ اکبر، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ساڈا حق لوکاں نہیں کھوائی جاندے. تو تمہارا کہاں سے گئے تو باپ کا ہے، تمہارا کہاں سے آ گیا؟ محنت کی ہے، لے کے آئے ہو ساتھ. اس نے ایک بات کہی بڑی شاندار، کہتا ہے لعل اللہ یتجاوز عنا، کہتے یار ہم نے بھی کل کو مرنا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمیں معاف کر دے. کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہے دنیا میں وہی لوگ اچھے کام آتے ہیں جو دوسروں کے. ایک نظم ہے اقبال کی، کسی کام کی نہیں شاعری کی حیثیت، بالکل حیثیت کوئی نہیں. شاعری کے اعتبار سے جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، علم عروض، علم بیاں، علم معانی، کوئی حیثیت نہیں اس غزل کی. اقبال کی ابتدائی دور کی غزلیں ہیں بڑی سادہ سی، لیکن جب بھی پڑھتے ہیں تو دل میں ایک کرنٹ سا آتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے، تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو. کسی اعتبار سے، کسی کام کی شاعری کے اعتبار سے بالکل نکمی غزل ہے، لیکن معنی اور مفہوم اور جس دل سے ادا کی گئی ہے، اور جو کہا گیا آپ دیکھ لیں، آج صبح پرے کے بعد، دعا کے بعد ہر سکول کے اندر بچے یہ گنگناتے ہیں، ان کو سبق دیا جاتا ہے. تو یہ کام اس نے کہا میں مروں گا نا اللہ کے حضور جاؤں گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی وجہ سے معاف کر دے. ایک نیکی ہے، مرا اللہ کے حضور گیا، اللہ نے فرشتوں کو کھڑا کی، بلایا، اس کو کھڑا کیا، ہاں بھائی کوئی چنگا کام کیتا ہے؟ نہیں یا اللہ ٹائم ہی کوئی نہیں سی ہوتا، مصروف آدمی تھا میں. تو کوئی اچھا کام، برائیاں تمہاری زیادہ ہیں، یا اللہ کوئی اچھا کام نہیں، یاد کر لو. کچھ نے دیکھا، بندہ نا چیزیں بھول جاتا ہے نا، جب بندہ گھبراتا ہے، پیپر ہاں سامنے آتا ہے نا، تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا تھا. چاہے الحمدللہ ہمیشہ نمبرز ہو کے سو ہی آتے تھے، لیکن جب پیپر کی ایک ہیبت تو ہوتی ہے نا، اور جب بندہ پیپر دیکھتا ہے سوالات بڑے ہائی لیول کے الجھے ہوتے ہیں، تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا بن گیا؟ جواب آتے ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ذرا دماغ فریش ہوتا ہے، پھر ٹک مار کرتا ہے، ہاں پہلے انہوں کر رہا ہے، پھر اس کو کروں، پھر اس کو کروں، پھر اس کو کروں. ایسے ہی وہاں بھی ہوتا ہے، بندہ گھبرا گیا، بھول گیا، پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہاں ادائی الناس، یا اللہ میرا لوگوں سے نا مالی معاملہ بڑا تھا،
میں لوگوں کو پیسے دیا کرتا, گرائی کے لیے کاروبار کرتا, گرائی کے لیے بندے بیچتا نا, اپنے بچوں کو بیچتا. میں کہتا پتر جیڑا جننے دے چپ کر کے لے لے, لڑنا نہیں کسی نہ, کسی نے گال نہ کڑیا جے, بےسی نہ کرے کسی کی. جیڑا جننے دے لے لیا جے. جیڑا کہے نا حاجے نہیں ہے, انہوں نے کہا اچھا یار تو بعد چو دے دی. جیڑا کہے نا بھائی میرے کو سرے تو نہیں ہے, انہوں نے کہا اچھا یار چل چھڑیا جا موج مار. اللہ نے پوچھا کس لیے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں سوچا کرتا تھا کل تیرے دربار میں حاضری ہوگی تو کیا پتا تو مجھے اس لیے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے تجاوزوا عن عبدی ادخلوہ الجنہ, فرشتوں میرے اس بندے کے سارے گناہ معاف کرو, اسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنت کے اندر چھوڑ کر آؤ. نیکی ایک ہے, مشکل بھی نہیں ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دی. پہلی چیز آپ کو کیا بتائی؟ پکے نمازی بن جائے. اور دوسری گزارش کیا ہے؟ اس عمل کو ساتھ خاص کر لیں. دیکھیں میں اکثر پنجابی میں کہنا نا کلاس یار خوہ جو بک بھریے تو خوہ دا کی جاتا, خوہ جو بک بھریے خوہ خالی ہوتا کری, پہنچ جنی مرضی بکاں بھری جاؤ, کچھ بھی نہیں جاتا اس کا. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا میں اور آپ چھوڑیں. وہی کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی میں 2 تجربے کیے ہیں. میں نے کبھی کسی سخی کو بھوکھا نہیں دیکھا, میں نے کبھی کسی ظالم کو سکون میں نہیں دیکھا. نہیں واسدے کر بد نہیں تاندے. یہ ہم کوشش کریں, کر سکتے ہیں. اور تیسرا کام کوئی بھی نیکی ہے, ہمارا وقت آگے زیادہ ہو گیا, آپ رات کا پہر ہے, تو 2 چیزیں میں مختصر گنواتا ہوں. ایک نیکی کے حوالے سے, ایک نیکی کیسے, وہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ بندہ خوشی سے کر لے, توجہ سے کر لے, 1000 سجدوں پہ باری وہ سجدہ ہوتا ہے. ہمارے سجدے کیا ہیں؟ نیکیاں کیا ہیں؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. پھر کہتے نماز پڑھی سی مزہ نہیں آیا, تو کبھی کہتے ہاں یار ایک باری نماز پڑھی سی مزہ ہی آ گیا. وہ اصل میں وہ نماز نا وہ یہاں سے پڑھی تھی, وہ یہاں سے پڑھی تھی, دل سے پڑھی تھی. تو ایک نیکی کوئی اس طرح کی ہو, بندہ جس کے اوپر اس امید کے ساتھ ہو, فخر کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ ہور پاواں اللہ مینوں بخشے نہ بخشے, پر ایدی وجہ نہ میں بخشیا جانا. 2 واقعے چھوٹے چھوٹے عرض کرتا ہوں. آپ اسلام فرماتے میں جنت میں گیا, رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ, میں جنت میں گیا, ایک بندہ جو ہے وہ اسٹائل بڑے مار رہا ہے. میں کلاس میں نا وہ کہا کرتا ہوں کہ 2 طرح دے شاگرد استاد نوں بڑے یاد رہتے, جن نے رج کے استاد کی خدمت کی ہوئے, جن نے رج کے استاد نوں ستایا ہوئے. درمیان والے تو بیچارے کہتے استاد جی تسی میری پچھانیا نہیں یار, معذرت تو کون ہے, میں تہاڈے کو پڑھ دے, اچھا اچھا ٹھیک ہے. ایک بڑا ہی ذہین ہوتا ہے, وہ کہتا استاد کہ یار ماشاءاللہ ہے میرا شاگرد ہے گا. جو بڑا ہی نکما ہوتا ہے استاد اس کا تعارف نہیں کرواتا کہ لوگ کہتے ہیں اچھا تسی نوں چبلایا ہے, یہ تہاڈے ہی صدقہ جاری ہے. تو وہ آگے کہتے ہیں بڑے نلائق ہوتے ہیں, استاد جی مینوں پتا, ہاں پوت تینوں میں بھول سکدا, تو جہی مینوں سیاپے بھائی مینوں سارے یاد نے. اس کو پھینٹی پڑ رہی ہے, کبھی گھر سے شکایت آ رہی ہے. تو یہ اس طرح کے بڑے بندے یاد رہتے ہیں, نگاہوں میں آ جاتے ہیں. تو ہم صاحب فرماتے ہیں میں گیا وہ یتقلب فی الجنہ, باقی جنت میں سارے لوگ آرام سے بیٹھے ہیں, یہ کبھی ادھر شرارت کر رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر چھلانگیں لگا رہے ہیں, تقلب فی الجنہ. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کیا چکر ہے, یہ بندہ بڑا فری ہے بھائی, یہ اللہ کے سامنے لگا ہوا ہے, اللہ کی جنت کے اندر فرشتوں کے سامنے شرارتیں کر رہا ہے, خوش مستیاں کر رہا ہے. تو اس نے کیا کیا ہے؟ فرشتے نے کہا فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ بندہ بہت برا ہے, کیونکہ اچھا آدمی نہیں تھا. یہ ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلا گیا, اس سے ایک نیکی کا کام ہو گیا. یہ راستے میں جا رہا تھا, وہ ایک ٹہنی تھی, وہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی, کسی کے کپڑے پھٹ رہے تھے, کسی کی موٹر سائیکل گر رہی تھی, کسی کی سواری خراب ہو رہی تھی. تو یہ اترا اپنی سواری سے, اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ ٹہنی لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے, کانٹے چبھ رہے ہیں. اس نے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیے, اس نے پتھر جو بھی تھا راستے سے ٹہنی ہٹا دی کانٹوں والی. اللہ تعالیٰ کو اس کا اتنا عمل اچھا لگا, اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے, ایک نیکی کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دی. دیکھیں ایک عمل ہے, کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش ہے. دنیا میں وہی لوگ اچھے کام آتے ہیں جو دوسروں کے. یہ دیکھیں. اور آخری چیز ایک اور میں نیکی فٹافٹ بتا دوں آپ کو, وہ بھی ایک ہی نیکی اس خاتون نے کی. مثلا نیکی کرنی یہاں سے صرف اللہ کے لیے,
اور نیکی اس یقین کے ساتھ کرنی ہے، ایک تو سرور آ جائے دل کو، چین آ جائے دل کو، اور دوسرا پتہ ہو کہ یا اللہ تو مینوں معاف کر ہی دینا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ایک خاتون تھی بنی اسرائیل کی، بدکار عورت، جسم فروش، زانیہ عورت تھی، اپنا جسم بیچ کے کمائی کرتی تھی، بنی اسرائیل کی۔ میں راستے میں جا رہی تھی، اسے پیاس لگی، کنواں تھا، کنویں میں اتری، پانی شانی تسلی سے پیا، باہر نکلی، باہر کیا دیکھا؟ کتا۔ اب دیکھیں نا، جہاں کنواں ہوتا ہے، موٹر ہوتی ہے، وہاں جہاں پانی کے کولر پڑے ہوتے ہیں نا، تو ظاہری بات ہے ٹوٹی کھلتی ہے نا، تو پانی کتنا ہوتا ہے، ارد گرد کافی ہوتا ہے نا۔ تو کنویں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب پانی نکالا جاتا ہے تو آپ دیکھیں جو کھالے ہوتے ہیں، ندی نالے ہوتے ہیں، باہر ساتھ ساتھ پانی لگا ہوتا ہے، گیلا سا ہوتا ہے نا، گارا سا ہلکا بن جاتا ہے۔ اب کتا تک آپ فرماتے اتنی اس کو پیاس لگی، کاد ان یقتل العطش، پیاس سے وہ مرنے والا تھا، وہ اپنی زبان کے ساتھ وہ مٹی گیلی کھانا شروع ہو گیا، چاٹنا شروع ہو گیا۔ اس خاتون کو اس پہ اللہ نے رحم ڈالا، اس کے دل میں اس کو یہ احساس ہوا، انسانیت جاگی۔ اس نے کہا اوہو میں تو انسان ہوں، میں تو کنویں میں اتر گئی تھی، میرے پانی پی لیے تھے، یہ کتا کیا کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، دوپٹہ پھاڑنے کے بعد یہ کس کے ہے؟ یہ رکھتے دوپٹہ اس نے جو ہے وہ پھاڑ دیا، تو دوپٹہ پھاڑا اور اپنے جوتے کے اندر وہ باندھا، کنویں کے اندر اپنا جوتا ڈالا، موزہ جو بھی تھا جوتا شوتا نکال کے باہر اس کتے کے آگے پانی رکھ دیا، کتے نے پانی پیا، جوتا پہن کے وہ چلی گئی۔ ہے کون؟ جسم فروش بدکار عورت، اچھی عورت نہیں بظاہر دنیاوی اعتبار سے، میں اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی ادا پسند آئی، فشکر اللہ لہا فغفر لہا، اللہ نے اس کی نعمت، اس کی نیکی کو اتنا پسند کیا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت عطا کر دی۔ تو بھائیو یہ کوشش کر رہے ہیں میں اور آپ، ایک نیکی کم از کم، ایک نیکی خود ہی سوال کریں، ہے بڑی اچھی کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن کوئی ایک نیکی ایسی ہو جو اس طرح کی ہمیں پورا یقین ہو کہ ہمارا اس کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ مجھے یاد آ گیا ہمارے شیخ الحدیث حافظ عبدالعلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرنے سے پہلے ان کا کسی نے انٹرویو لیا تو شیخ صاحب سے پوچھا آپ نے ماشاءاللہ 50-60 سال پڑھایا ہے، ہزار حال آپ کے شاگرد، دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کو اللہ کی رحمت سے کیا امید ہے؟ شیخ نے فرمایا میں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر داخلہ عطا کر دیں گے۔ ہمارے شیخ نے کبھی کتاب کا پیسہ ہی لیا، پوری دنیا نے کتابیں شائع کی ہیں اور ہندوستان میں شائع پتہ نہیں کہاں سے شائع ہوئی ہیں، شیخ نے فرمایا میں نے لیا کچھ نہیں، اللہ کی رحمت سے امید اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن لوگوں کے لیے نہ کریں، نیکی کریں اپنے لیے، نیکی کر دریا میں ڈال، بس بات ختم ہوگی۔ نیکی کریں گے وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی جائے گی، قبر میں بشارت بھی دے گی، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے بچوں کے کام بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنواریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اس ایسا بنائے، ہم سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، نیکی کی ہدایت دے، اس بندے کو بنا دے جو اللہ اپنا نوکر بناتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے حدیث کیا پڑھی تھی؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملا۔ آپ علیہ السلام فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اچھائی کرنا چاہتا ہے نا، دنیا جہاں کی نعمتیں دینا چاہتا ہے، اللہ اس کو اپنا ملازم نوکر بنا لیتا ہے۔ قیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بندہ کیسے بنتا ہے، اللہ کی چاکری نوکری چاکری کیسے ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ اس کو مرنے سے پہلے کسی نیک کام کی توفیق عنایت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرنے سے پہلے اس حالت میں لے کے جائیں، مریں تو نیکی کرتے ہوئے مریں، کیوں؟ جیسے مریں گے ویسے ہی اٹھیں گے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ یا حج کا موقع تھا، ایک صحابی تلبیہ پڑھ رہے تھے تو ان کے کیا ہے وہ گرے، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، فوت ہو گئے۔ آپ سے فرمایا تھا اس کو انہی کپڑوں میں دفن کرو، اس کو خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں چھپانا، اس کو یوں ہی دفن کرو، یبعث یوم القیامت ملبیہ، یہ قیامت کے دن یوں ہی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اور شہدائے احد کا جب تدفین کا مرحلہ آیا تو آپ فرمایا نہ بھی نہ، ان کے کپڑے بھی یہی رہنے دو، ان کو نہلانا بھی نہیں ہے، ان کا خون بھی صاف نہیں کرنا، یہ قیامت کے دن جب اللہ کے ضرور اٹھیں گے ان کے جسم یوں ہی کٹے پھٹے ہوں گے، خون نکل رہا ہوگا، لیکن خون کے اندر سے کس کی خوشبو آئے گی؟ کستوری کی خوشبو آئے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان بھی کرے، اور اللہ ہمیں مرتے وقت نیک عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی اچھا ٹھیک شیخ صاحب بھائی دعا فرما دیں سب کے لیے، ایک بچی کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی تھی، اس بیٹی کے لیے بھی دعا فرما دیں، ہم سب کے لیے، والدین کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، اقربا کے لیے، سب کے لیے دعا فرما دیں۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، مسلمانوں کو ہر طرح کی ذہنی، جسمانی، روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم جس بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے انہیں بھی، اور ہم جتنے یہاں حاضرین ہیں، ہمارے بچے بچیاں، دوست احباب، والدین، بھائی بہن جو بیمار ہیں، یا اللہ کریم سب کو اپنی رحمت کے صدقے جلد از جلد مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا رب العالمین ان کی قبروں کو روشنیوں سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں ہر طرح کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نازل فرما۔ یا اللہ کریم جو اس دین کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، مساجد کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ بندوبست کرتے ہیں، یا اللہ یہاں ہیں، کہیں بھی ہیں، یا اللہ کریم ان کی مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں یا اللہ رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک نیتی سے دین کے جذبے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی قیام اللیل عبادتیں کی ہوئی، دعائیں کی ہوئی قبول فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں اپنا گھر، اپنی چھت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے بچے بچیوں کے لیے بہتر رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غزہ والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام دنیا میں جہاں مسلمان بیمار پریشان ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم جو اس ملک کے ساتھ اور اس ملک میں رہنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی برائی کا ارادہ کرے یا اللہ کریم اسے تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یوسف کدھر گئے؟ یوسف میں نے کہا تھا وردی پہن کے آنے۔ ایسے ہی بس پتہ ہی نہیں لگ گیا، جلدی جلدی چل۔ صبح نہیں آیا؟ طبیعت ٹھیک کر لینا سویرے۔ یوسف لب کے لیا کتنے؟ ایک نعت پڑھنی بچے نے، لے گیا باہر، بچہ باہر نکل گیا۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم نفل شروع کریں گے، اس کے بعد وتر، اس کے بعد سحری۔ اب آپ وضو بنا کے مسجد میں آ جائیں۔